بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دسمبر 626 بمطابق شعبان 5 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ سے واپس مدینہ آ رہے تھے۔ ایک منزل پر رات میں پڑاؤ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بند ہودج میں سوار ہو کر سفر کرتی تھی اور چند مخصوص آدمی اس ہودج کو اونٹ پر لادنے اور اتارنے کے لیے مقرر تھے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کی روانگی سے کچھ پہلے لشکر سے باہر رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئیں۔ جب واپس ہوئیں تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے۔ وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئیں۔ اس مرتبہ واپسی میں کچھ دیر لگ گئی اور لشکر روانہ ہو گیا۔ آپ کا ہودج لادنے والوں نے یہ خیال کر کے کہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہودج کے اندر تشریف فرما ہیں، ہودج کو اونٹ پر لاد دیا اور پورا قافلہ منزل سے روانہ ہو گیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منزل پر واپس آئیں تو یہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ تنہائی سے سخت گھبرائیں۔ اندھیری رات میں اکیلے چلنا بھی خطرناک تھا، اس لیے وہ یہ سوچ کر وہیں لیٹ گئیں کہ جب اگلی منزل پر لوگ مجھے نہ پائیں گے تو ضرور ہی میری تلاش میں یہاں آئیں گے۔ وہ لیٹی لیٹی سو گئیں۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قافلے میں پیچھے پیچھے رہتے تھے، ان کو یہ کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونپا تھا کہ وہ ہمیشہ قافلے کے کچھ گھنٹے پیچھے سفر کیا کریں تاکہ اگر کوئی بھی چیز قافلے والوں کی گرے یا کوئی جانور پیچھے رہ جائے تو وہ پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردے کا حکم آنے سے پہلے بہت دفعہ دیکھا ہوا تھا، اس لیے جب حضرت صفوان نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوئے ہوئے دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اس لیے کہ حضرت صفوان نے سمجھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ وفات پا چکی ہیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی کی آواز سنی تو ڈر گئیں اور آپ بیدار ہو گئیں۔ حضرت صفوان نے الحمدللہ کہا اور بغیر کچھ بولے اپنے اونٹ پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کیا اور قافلے میں شامل ہونے کے لیے تیزی سے اونٹ کی مہار پکڑ کر چلنے لگے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بھی اپنے قافلے کے ساتھ اسی قصبے میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر عبداللہ بن ابی کے لشکر کو معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگائے کہ حضرت عائشہ اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان بوجھ کر اس لشکر سے پیچھے رہ گئے تھے۔ نعوذ باللہ، حضرت عائشہ پر تہمت لگائی گئی اور منافقین نے مدینہ پہنچ کر اس بات کو تمام لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا۔ مسلمان مثلاً حضرت حسان بن ثابت اور حضرت مصطح بن اثاثہ اور حضرت حمنہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اس تہمت کو پھیلانے میں کچھ حصہ لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شر انگیز تہمت سے بے حد رنج و صدمہ پہنچا اور مخلص مسلمانوں کو بھی انتہائی رنج و غم ہوا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچتے ہی سخت بیمار ہو گئیں، جبکہ وہ ابھی تک اپنے اوپر لگنے والی اس تہمت سے بے خبر تھیں۔ بیوی کا معاملہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے اپنی بیوی کی برت اور پاک دامنی کا اعلان کرنا مناسب نہیں سمجھا اور وحی الہی کا انتظار فرمانے لگے۔ اس درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مخلص اصحاب سے اس معاملے میں مشورہ فرماتے رہے تاکہ ان لوگوں کے خیالات کا پتہ لگ سکے۔ حضرت عائشہ اس بہتان سے بالکل ہی بے خبر تھی کہ ایک رات ام مصطح صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رفع حاجت کے لیے صحرا میں تشریف لے گئیں تو ان کی زبانی انہوں نے اس دل خراش اور روح فرسا خبر کو سنا جس سے انہیں بڑا دھچکا لگا اور وہ شدت رنج و غم سے نڈال ہو گئیں۔ چنانچہ ان کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ دن اور رات بس روتی رہتی۔ جب یہ صدمہ آپ کی برداشت سے باہر ہو گیا تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے والدین کے گھر تشریف لے گئیں۔ پریشانی کے مارے حضرت اماں عائشہ صدیقہ کا برا حال ہو گیا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھیں، تو گھر والوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کی، ان کو سنبھالا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور حال پوچھ کر واپس ہو جاتے تھے۔ پہلے کی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھل کر باتیں نہ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل پاک صاف تھیں، پر لوگوں کی زبان بند کرنے کے لیے کوئی ثبوت چاہیے تھا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
طہارت کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو مسجد میں اکٹھا کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ کرام، اس بیہودہ الزام تراشی کرنے والے کو کون سزا دے گا؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے ہوئے کہہ کر، اگر وہ ہمارے قبیلے کا ہے تو ہم اسی وقت اس کو قتل کر دیتے ہیں، اگر انہوں نے تعلق کا کسی اور قبیلے سے ہے تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں، ہم اس کو قتل کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں۔ پھر دونوں قبیلوں کو خاموش کروا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے بارے میں ایسی ایسی خبریں اڑائی گئی ہیں، اگر تم پاک دامن اور یہ خبر جھوٹی ہے تو عنقریب خداوند تعالیٰ تمہاری برات کا بذریعہ وحی اعلان فرما دے گا، ورنہ تم توبہ استغفار کر لو، کیونکہ جب کوئی بندہ خدا سے توبہ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ لوگوں نے جو ایک بے بنیاد بات اڑائی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے اور کچھ لوگ اس کو سچ سمجھ چکے ہیں، اس صورت میں اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں اس برائی کا اقرار کر لوں تو سب مان لیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری اور پاک دامن ہوں۔ اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی ہے۔ یہ کہہ کر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کروٹ بدلی ہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی اور آپ سردی کے باوجود پسینے میں شرابور ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کے ساتھ سورہ نور کی 10 آیتوں 11 سے 20 تک کی تلاوت فرمائی اور حضرت عائشہ کو مبارکباد دی کہ اللہ نے تمہاری پاک دامنی کی خود گواہی دے دی ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کو ثابت کیا اور فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل پاک دامن عورت ہیں، اور حضرت عائشہ جیسی پاک دامن عورت پر الزام تراشی کرنے والوں پر کوڑے مارنے کا حکم بھی صادر فرمایا تھا۔ سورہ نور میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے جس میں کفار کے ساتھ ساتھ 3 مسلمانوں کو بھی سزا کا حقدار ٹھہرایا گیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبی میں ایک خطبہ پڑھا اور سورہ نور کی آیتیں تلاوت فرما کر مجمع عام میں سنا دیں، اور تہمت لگانے والوں میں سے حضرت حسان بن ثابت و حضرت مصطح بن اثاثہ اور حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو، ان چاروں کو حد قذف کی سزا میں 80 درے مارے گئے۔ بخاری علامہ کرمانی علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برت اور پاک دامنی قطعی اور یقینی ہے جو قرآن سے ثابت ہے، اگر کوئی اس میں ذرا بھی شک کرے تو وہ کافر ہے۔ بے شک سورہ نور کی تلاوت رہتی دنیا تک ہر مسلمان کی زبان سے ادا ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔